الله الرحمن الرحيم. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين. مصنف امام قدری رحمہ اللہ تعالی وضو کے فرائض، سنن اور مستحبات کے بیان سے فارغ ہوئے تو نواقض وضو ذکر فرما رہے، یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں ذکر فرما رہے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء، وضو کو توڑنے والے اسباب اور وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ نمبر 1 فرمایا کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو دونوں راستوں سے نکلے، یعنی پیشاب اور پخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکلنے والی چیز خواہ معتاد ہو یا غیر معتاد ہو۔ معتاد یعنی پیشاب پخانہ نکلا، چھوٹے پیشاب کے راستے سے پیشاب نکلا، بڑے پیشاب کے راستے سے پخانہ نکلا، یا جو ہے ایسی معتاد میں دم حیض بھی ہے، یا غیر معتاد چیز نکلی ہو، مثلا دم استحاضہ ہے، کیڑے وغیرہ ہے، یہ غیر معتاد چیزیں ہیں۔ بہرحال جو بھی چیز پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا حدث کیا چیز ہے، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما یخرج من السبیلین، دونوں راستوں سے جو بھی چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ والدم والقیح والصدید، اور ایسے ہی متوضی مصلی باوضو شخص کے جسم سے خون نکلے گا یا پیپ نکلے گا، والصدید کچ لہو، پیپ ملا ہوا خون نکلے گا، اذا خرج من البدن فتجاوز، نکل کے ان میں سے کوئی بھی بہہ جائے، تجاوز کر جائے، الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، ایسی جگہ کی طرف بہ جائے جس جگہ کو تطہیر پاک کرنے کا حکم لاحق ہو، یعنی جسم میں زخم ہے، خون نکلا، خون جو ہے زخم سے بہہ گیا، اور ایسی جگہ تک خون بہہ کر گیا جہاں زخم نہیں ہے، ایسی جگہ تک بہہ کر گیا۔ پیپ کا بھی یہ مسئلہ ہے، کچ لہو کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ زخم سے نکل کر بہہ کر ایسی جگہ تک گیا جہاں زخم نہیں ہے، اور اگر وہ اعضاء وضو میں ہے تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، زخم وہاں نہیں ہے، یا یہ ہے اعضاء وضو میں تو نہیں ہے زخم بلکہ جسم میں بدن میں ہے، اور جسم بدن میں جب غسل کرے گا تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہو، ایسی جگہ تک اگر یہ خون پیپ لہو وغیرہ اور کچ لہو زخم سے نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس پر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بہنے والا خون سے وضو لازم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اگر خون زخم کے سرے پر ہو اور زخم پر ہو، بہہ کر آگے پیچھے نہ گیا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو کہ زخم پر خون ظاہر ہوا، بہنے والا معنی تو نہیں پایا گیا لیکن کپڑے سے اسے پونچھ لیا گیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا گیا، پھر ظاہر ہوا، پھر پونچھ لیا گیا، اگر یہ صاف نہ کرتا، کپڑے سے پونچھتا نہیں تو بہہ جاتا، ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ ابھی بہنے والا معنی نہیں پایا گیا اس کے پونچھ لینے کی وجہ سے، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو خون جسم سے نکلے یا پیپ نکلے یا جو یہ کچے لہو نکلے، وضو ٹوٹتا ہے نواقض وضو میں سے، یہ ہم احناف کے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے خون کے نکلنے سے یا
پیپ وغیرہ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خروج نجاست سے، سبیلین سے، دونوں راستوں سے نجاست نکل رہی ہے اور وضو ٹوٹ رہا ہے، یہ حکم امر تعبدی ہے، یعنی خلاف قیاس، خلاف عقل حکم ہے، لہذا اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ جب حکم خلاف قیاس ہو اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاتا۔ اس لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر خون بدن سے نکلے یا پیپ نکلے، کچلہو نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے پاس جو مرفوع حدیث ہے یہ ہماری دلیل ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا جو نواقض وضو میں سے ہے وہ ہے والقیء اذا کان ملء الفم، الٹی، قے ہو منہ بر کے ہو، قے ہو منہ بر کے ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کہ چاہے کھانے کی چیز کا ہو یا جو ہے قے جو ہے پانی کا ہو یا قے جو ہے خون کا ہو، بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو شمار فرمایا کہ جن کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے، ان میں ایک قے الٹی بھی ہے۔ اور اگر قے الٹی میں بلغم ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قے جو ہے نازل من الراء، یہ بلغم جو ہے نازل من الراء سے، یعنی سر کا بلغم ہے یا پیٹ کا۔ اگر بلغم سر کا ہے تو بالاتفاق اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بلغم پیٹ کا ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ، امام محمد طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیٹ کا بلغم ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بلغم میں چکناہٹ ہے جس کی وجہ سے ان میں نجاست نہیں جاتی ہے، لہذا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ والقیء اذا کان ملء الفم، اور اگر قے منہ بر کر نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بر کر ہونے کی علامت ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ بندہ روکنا چاہے تو مشکل ہو جائے، روکنا ممکن نہ ہو، منہ میں اگر قے آ گیا ہے روکنا ممکن نہ ہو تو یہ جو ہے منہ بر کرے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منہ بر کریے کہ قے منہ میں آ جائے، بات کرنا ممکن نہ ہو منہ میں رکھ کر، یہ منہ بر کر ہے۔ بہرحال منہ بر کے اگر قے ہو تو پھر یہ ناقض وضو ہے اور وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا نواقض وضو میں سے ذکر فرما رہا ہے والنوم مضطجعا، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کروٹ کے بل سونے سے، لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ او متکئا، یا تکیہ لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ او مستندن، یہ جو کسی چیز کا سہارا لیا سو گیا، لو ازیل لسقط عنہ، اور ایسا سویا کہ اگر اس سہارے کو ہٹا دیا جائے تو یہ سونے والا گر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیٹ کر سویا وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو ہے تکیہ لگا کر سویا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے اگر سویا ایسا کہ کسی چیز کا سہارا لیا اور سویا ہوا ہے، اگر سہارا ہٹا دے یہ گر جائے سونے والا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جب جوڑ ڈھیلے ہو جائے عادتاً کچھ نہ کچھ نکلتا ہی ہے، یعنی عموماً ہوا نکلتی ہے، تو اس وجہ سے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی جو ہے ایسا سو رہا ہے کہ جس میں کچھ نہ استمساک باقی ہو، قوت باقی ہو، جوڑ ڈھیلے نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کوئی شخص حالت قیام میں، حالت رکوع میں، حالت سجود میں، حالت قعود میں، اتحیات میں، ان حالتوں میں سوئے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گا، چاہے سونے والا نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو۔ نماز میں کڑا کڑا سو رہا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز میں تو نہیں ہے لیکن کڑا کڑا سو رہا ہے تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں ہے رکوع میں سو رہا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز میں تو نہیں ہے لیکن جھکا ہوا ہے، رکوع کی حالت میں ہے، نماز میں نہیں ہے، سو رہا ہے جھکا ہوا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے سجدے میں ہے، نماز کے اندر ہے، سو رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اور جو ہے نماز پہ تو نہیں ہے لیکن سجدے کی حیت میں ہے، سو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہو یا نماز سے ہٹ کر اتحیات میں بیٹھا ہو، ایسا سونے سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جو تین صورت بتائی، لیٹ کر سویا، تکیہ لگا کر سویا، یا کسی چیز کا سہارا لے کر سویا کہ اس سہارے کو گرا دے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ والغلبۃ علی العقل، اور والغلبۃ علی العقل بالاغماء، عقل پر اغما کا غلبہ ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی بے ہوش ہو جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹنے کی وجہ ہے کہ سونے سے آدھا ڈھیلا ہوتے ہیں لیکن جو ہے بے ہوش ہونے سے اور زیادہ ڈھیلا ہوتے ہیں، تو جب سونے سے وضو ٹوٹ رہا ہے، بے ہوش ہونے سے بدرجہ والا وضو ٹوٹے گا۔ اور اگلا ہے والجنون، دیوانہ کوئی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جنون جب دیوانہ کوئی ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس میں پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رہتی، اس وجہ سے ایسا جو ہوگا دیوانہ ہوگا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، قہقہا لگا کر ہنسنا، قہقہا کے ساتھ ہنسنا رکوع سجدہ والی نماز میں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نماز جنازہ میں اگر کوئی قہقہا لگا کر ہنس رہا ہے تو پھر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ نماز ہے جس میں رکوع سجدہ ہے۔ نماز جنازہ کے علاوہ جو نماز ہے ان میں اگر کوئی قہقہا لگا کر ہنسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو بھی قہقہا لگا کر ہنسا وہ اپنی نماز بھی اور وضو بھی دونوں لوٹائے، دونوں دہرائے، اور یہ خلاف قیاس حکم ہے، لہذا جو ایسا ہنسے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور قہقہا کے ساتھ ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ ہنسنے والا خود بھی سنے، پاس والا بھی سنے، یہ ہے قہقہا کے ساتھ ہنسنا، یہ قہقہا کے ساتھ ہنسنا ہے، یہ مبطل الصلاۃ بھی ہے، یہ ناقض وضو ہے۔ ایسا ہنسنے سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی نماز کے اندر اگر ہو تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نماز سے باہر ہنسا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے والا خود تو سنے، پاس والے نہ سنے، تو اس طرح نماز کے اندر ہنسنے سے نماز تو فاسد ہو جاتی ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا، وضو فاسد نہیں ہوتا۔ اور جو ہے تبسم کہتے ہیں نہ ہنسنے والا خود سنے نہ پاس والے سنے، تو یہ جو ہے نہ ناقض للصلاۃ ہے نہ ناقض للوضو، سے نماز میں بھی کوئی خرابی نہیں آتی اور وضو میں بھی کوئی خرابی نہیں آتی۔ اس طرح یہ نواقض وضو کا ذکر ہوا، ان چیزوں کا ذکر ہوا جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تسلسل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔